بجلی 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی حکومت درخواست منظور کر لی، اطلاق حکم جولائی سے ہوگا۔ 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے، 200 یونٹ والے پر 4 روپے اور 300 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی، 400 یونٹ تک 6 روپے 50 پیسے، 700 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ لائف لائن صارفین بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مستثنی ہوں گے۔ الیکشن ایکٹ 2023 میں 54 ترامیم کا مسودہ تیار، ترمیمی بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ مجوزہ ترامیم کے تحت نگراں حکومت کو ملکی معیشت سمیت ضروری فیصلوں کا اضافی اختیار ہوگا۔ نگران حکومت ملکی اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہا کہ کوئی چیز چھپا کر نہیں ہو رہی۔ پریزائڈنگ افسر کو الیکشن کے نتائج فوری الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے ہوں گے۔ نتائج دینے کے لیے رات 2 سے صبح 10 بجے تک کا ٹائم ہوگا۔ تاخیر کی صورت میں ٹھوس وجہ بتانی ہوگی۔ صبح 10 بجے تک رزلٹ نہ دیا گیا تو تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن ایکٹ کی شق 230 میں ترمیم پر حکومتی اتحادی تقسیم، سینیٹر رضا ربانی اور مشتاق خان کی فوری بل پیش کرنے کی مخالفت۔ رضا ربانی نے کہا کہ بل مسودے کی صورت میں ہمارے پاس نہیں۔ سینیٹر مشتاق خان اور علی ظفر نے کہا کہ ہمیں تو ایجنڈا تک نہیں ملا، اس کو 2 روز کے لیے مؤخر کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج اپنے ورکرز سامنے لا کر خود چوہوں کی طرح چھپ رہا ہے، اسے عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، پی ٹی آئی کی خواتین اراکین کو کھنڈرات اور باقیات قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی اراکین کا خواجہ آصف کے ریمارکس پر سخت احتجاج، اسپیکر قومی اسمبلی نے نامناسب لفظ حذف کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی وفاقی کابینہ کا اجلاس آج بلائے جانے کا امکان، 12 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ احتسابی عدالتوں کی تشکیل 9 کی سمری پیش ہوگی۔ سرمایہ کاری بورڈ کے آرڈیننس میں ترامیم کی منظوری دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کراچی کا دورہ کریں گے، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے، کاروباری شخصیات سے ملاقات کا بھی امکان۔ ڈیفالٹ کر جاتے تو میرے ماتھے پر قیامت تک کالا دھبا ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاست چمکانے کے لیے ریاست تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ورثے میں ملے، سیلاب، مہنگائی اور پچھلی حکومتوں کی IMF معاہدے سے خلاف ورزی نے مشکلات بڑھائیں، ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچا لیا۔ قوم کی حالت بدلنے کے لیے کشکول توڑنے کا عزم، شہنشاہی اخراجات اور کرپشن کے خاتمے پر زور، کہا کہ نئے جامع منصوبے کی بنیاد رکھ دی، دوبارہ موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 8 منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ہم نے نااہل افراد کو اقتدار سے نکالا، آئندہ ایسا ہوا تو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا کہ اس وقت ملک بھر میں میگا منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، گزشتہ حکومت نے سی پیک روک کر اپنے آقاؤں سے وفاداری نبھائی۔ مہنگائی کے باوجود عوام کو گھر اور زمین دے رہے ہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیسے کسے ووٹ دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا کہ تحریک انصاف نے لوگوں کے ذہن میں نفرت بھری، پیپلز پارٹی متحد اور جوڑنے کی بات کرتی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پیش وکیل شعیب شاہین کی سماعت ستمبر تک ملتوی کرنے کی استدعا، الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 اگست کی تاریخ مقرر کر دی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کا آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ریلیف مل گیا۔ اے ٹی سی گجرانوالہ نے ٹی وی پر عدلیہ اور بیوروکریسی کو دھمکیاں دینے کے مقدمے سے بری کر دیا، مدعی اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ وفاقی وزیر کے خلاف پی ٹی آئی دور میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان آنے والی بھارتی لڑکی انجو اور دیربالا کے نصر اللہ کا نکاح ہو گیا۔ انجو نے اسلام قبول کر کے نام فاطمہ رکھ لیا۔
शौहर के साथ दीरवाला के हसीन इलाकों में खूब सैर सपाटे किए, मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर की और वीडियोज़ भी बनाई। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा सिविल जज की अहलिया के खिलाफ दर्ज। सिविल जज की सुलह और इलाज का खर्च उठाने की पेशकश। मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने ऑफर ठुकरा दी। कहा कि जज साहब ने फ़ोन करके कहा कि मेरी अहलिया से गलती हो गई, माफ़ी दे दो। उन्हें बताया कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। फैसल वाबला का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा कि सूरत हाल के ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं, हुकूमत या किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया, किसी जमात ने मजम्मती बयान तक जारी करने की जहमत नहीं की। सरगोदा की रिहायशी 9 साला मुलाजमा रिजवाना की हालत में बेहतरी ना आई। जनरल हॉस्पिटल लाहौर के डॉक्टर्स ने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट मुंतकिल कर दिया। बताया कि बच्ची के बाजू, नाक, दांत और पसलियां टूट गई हैं। सर पर भी गहरे जख्म हैं, कमर पर भी कट के निशानात हैं। स्टेट बैंक ने तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाज़त दे दी। सर्कुलर जारी। एक्सचेंज कंपनीज 31 दिसंबर तक कार्गो सर्विस के जरिए 50% नकद डॉलर्स इंपोर्ट कर सकती हैं। सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि फैसला इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के फ़र्क को कम करेगा, मुल्क में डॉलर की किल्लत को दूर करेगा। कोलंबो टेस्ट का दूसरा रोज बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस मुतासिर, सिर्फ 10 ओवर से खेल हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 178 रन बना लिए। श्रीलंका के खिलाफ 12 रन की बढ़तरी हासिल। और कोलंबो में बारिश के बायस खेल रोका गया तो फास्ट बॉलर हसन अली अकेले ही मैदान में कूद पड़े। बारिश में खूब नहाए, विकेट पर मौजूद कवर्स पर दौड़ लगाई, फिर स्लाइडिंग करते हुए रहे। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ हसन अली की शरारतों से लुत्फानंदोज हुए, तालियां बजा बजा कर दाद दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।